اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک دن حضور کی مجلس کے اندر حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ من اکرم الخلق علی اللہ، یا نبی اللہ یہ بتائیے کہ اللہ کے نزدیک شان والا کون ہے، عزت والا کون ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ جو خیر البریہ ہے اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے۔ تو قرآن نے بتایا کہ خیر البریہ سے مراد کون ہے؟ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے کہ اللہ نے خیر البریہ ان کو قرار دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت والے، شان والے، بلندی والے، مقام والے، جن کی شان ہے وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے۔ دوسرا مقام اللہ رب العالمین نے جہاں فرمایا والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، تفسیر کبیر کے اندر امام راضی نے کہا کہ اللہ نے قسم اٹھائی ہے، فرمایا مجھے قسم ہے چمکتے ہوئے سورج کی، والشمس سورج کی قسم، وضحاہا جب وہ چمکتا ہے روشن ہوتا ہے، والقمر اذا تلاہا اور چاند کی قسم اذا تلاہا جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ تو امام راضی نے کہا یہاں شمس سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، اللہ نے قسم اٹھائی کہ محبوب کا چہرہ جب چمکتا ہے مجھے اس چاند کی، اس سورج کی قسم ہے، والقمر اذا تلاہا اور فرمایا اس چاند کی قسم ہے جو اس سورج کی تلاوت کرتا ہے۔ چاند سے مراد علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے ہیں تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا سورج اگر محمد مصطفیٰ ہے، چاند علی ہے، اگر آسمان محمد مصطفیٰ ہے تو اس کا مدار علی ہے، اگر منزل محمد مصطفیٰ ہے اس کا راستہ علی ہے، اگر قرآن محمد مصطفیٰ ہے تو قاری علی ہے، اگر علم محمد مصطفیٰ ہے تو اس کے عالم علی ہے۔ فرمایا لوگو اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا لوگو سنو میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، من اراد العلم فلیأتی بابھا، جو علم کے شہر تک آنا چاہتا ہے اس کو دروازہ علی پہ آنا پڑے گا۔ اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اگر علم سیکھنا چاہتے ہو تمہیں دروازہ مرتضیٰ پہ آنا پڑے گا، اور اس علم سے مراد ہر طرح کا علم ہے، وہ خدا کی معرفت کا علم بھی ہے۔ فرمایا اگر تمہیں خدا تک شناسائی اور خدا تک آنا ہے تو اس سے پہلے بھی دروازہ مرتضیٰ پہ ہی آنا پڑے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور پھر غدیر خم کے مقام پہ بھی دیکھیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ان کی شان بیان کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فضا کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہاتھ بلند کرتے ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو سنو زمانے والو تمہیں یہ پیغام دے رہا ہوں من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، فرمایا لوگو میں جس کا مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، جو مجھے مولا مالک مانتا ہے اسے چاہیے تو علی کو بھی مالک مانے۔ یہ بہت بڑی حدیث ہے، جب سارے لوگ موجود تھے، سارے صحابہ موجود ہیں، جمع غفیر ہے، تعداد نگاہ صحابہ ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے یہ شان بیان کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ علی مولا یا و مولا کل مومن، یا رسول اللہ علی میرا بھی مولا ہے اور ہر مومن کا مولا ہے، جو بھی مومن ہے ایمان والا ہے وہ علی کو اپنا مالک مانے گا، وہ علی کو اپنا سردار مانے گا۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے جن کی شان کو بیان کیا، جن کے مقام کو بیان کیا، اور پھر انما ولیکم اللہ ورسولہ کا مصداق آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ غلام، مسجد نبوی کا منظر ہے، مسجد نبوی کا ماحول ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران ایک سوالی آ کر سوال کرتا ہے کوئی بھوکے کو کھانا کھلانے والا، ہے کوئی پیاسے کو پانی دینے والا، ہے کوئی ننگے کو کپڑا پہنانے والا؟ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نماز کے اندر، حالت رکوع میں ہیں، آپ کا خیال سوالی کی طرف جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر رب کی نماز چھوڑتا ہوں یہ بھی مناسب نہیں ہے، اگر دروازہ اہل بیت سے کوئی خالی سوالی چلا جائے یہ بھی دروازہ اہل بیت کی شان کے خلاف ہے۔ آپ نے دوران نماز رکوع کی حالت کے اندر اپنا ہاتھ سیدھا کیا، ایک انگوٹھی سوالی کو عطا کی، وہ سوالی بازار مدینہ کی طرف جاتا ہے، وہ بازار مدینہ جس کے زیت کے ذروں کو آسمان کے ستارے بھی سلام کی۔ یا نبی اللہ آج مسجد نبوی کے اندر بڑا عجیب منظر ہوا، پہلے میں مانگتا تھا مجھے لوگ عطا کرتے تھے، آج ایک نمازی نے حالت نماز کے اندر مجھے وہ مال عطا فرمایا، مجھے انگوٹھی عطا فرمائی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سوالی کون ہے؟ سرکار سمجھ گئے کہ وہ کوئی عام نہیں ہو سکتا، وہ علی ہی ہو سکتے ہیں، وہ دروازہ اہل بیت سے اس کو خیرات مل سکتی ہے۔
آقا کریم علیہ رسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یا رسول اللہ، اللہ آپ کے غلاموں پہ فخر فرما رہا ہے کہ آپ کے غلام کتنے متبرک ہیں کہ حالت نماز میں، حالت رکوع کے اندر صدقہ و خیرات کر دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ فخر فرما رہا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مبارکباد دی۔ اے علی، تیری شان کے اندر قرآن کی آیت اتر چکی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے ساتھ پیار فرمایا، جن کے ساتھ محبت فرمائی، جن کے ساتھ پیار کرنے کا حکم دیا ہے، وہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے۔